لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ یہ سورہ بقرہ کا 17واں رکوع ہے اور پارہ کے اعتبار سے دوسرا ہے جسے سیقول کہتے ہیں۔ پارے کا آغاز ہے سیقول السفہاء من الناس۔ اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ قبلے کے متعلق عرض کر رہا ہے۔ قبلہ بھی اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قبلہ یعنی نماز میں جس طرف، جس سمت میں، جس رخ میں، جس جانب میں رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، چہرہ کر کے عبادت کرتے ہیں، اس رخ کو قبلہ کہتے ہیں۔ تو یہ پورا اللہ تعالیٰ پورا رکوع اسی سلسلے میں بیان کیا۔ کہا اللہ تعالیٰ پہلے ہی خبر دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان قریب یہ کافر، یہ یہودی، یہ مشرک، نصارہ آپ پر اعتراض کریں گے قبلے کے سلسلے میں۔ ابھی اعتراض نہیں کیے، اللہ تعالیٰ آیت نازل کر دیا اور کہا کہ اگر اعتراض کریں تو آپ ان سے یہ جواب دیں۔ وہ جواب بھی اللہ تعالیٰ نے آیت میں بیان کیا، وہ ہے کہ قل للہ المشرق والمغرب۔ یہ جواب ہے آپ کو یہود و نصارہ سے کہنے کا اللہ نے حکم دیا، پہلے ہی اللہ نے نازل کر دیا آیت۔ گویا غیب کے اللہ نے خبر دی جو آگے ہونے والا ہے۔ مشرک کافر جو اعتراض کرنے والے تھے اس اعتراض کو اللہ نے پہلے بیان کر دیا۔ اللہ نے پہلے آیت نازل فرمائی، اعتراض نہیں ہوا، پہلے آیت اتر گئی، اس کے بعد اعتراض ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے دیے۔ سیقول میں سین جو ہے یہ قریب، مستقبل قریب کے لیے آتا ہے، یعنی آئندہ اس طرح لوگ کہیں گے، یہ کافر مشرک کہیں گے، آپ اس کا یہ جواب دیں۔ اللہ نے پہلے نازل کر دیا، یہ آیت اخبار عن الغیب سے متعلق ہے۔ تو سیقول السفہاء من الناس، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگوں میں جو نادان ہیں وہ عن قریب کہیں گے، جاہل لوگ، کہ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، کس چیز نے ان کو پھیر دیا ان کے اس قبلے سے جس پر وہ تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر رہے، مسجد حرام کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، جو حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کا مرکز ہے، قبلہ ہے، اس طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرے مدینہ منورہ کی طرف، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھنے لگے مدینہ میں۔ اور یہ حکم 16 یا 17 مہینے تھا، تقریباً 1.25 سال سے کچھ زائد، 1 مہینہ زائد، 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھتے رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کا حکم نازل ہوا آپ مسجد حرام کی طرف رخ کر لے، تو پھر مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کی طرف، کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، جو پرانا قبلہ تھا۔ مکے میں رہتے وقت جس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا آپ کو حکم ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف رخ کیے، بیت المقدس سے کعبے کی طرف جب رخ کر کے نماز پڑھنے لگے تو یہ مشرکین، یہ یہود و نصارہ اعتراض کیے کہ کس چیز نے ان کو پھیر دیا۔ ان کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے تو یہود یہ کہتے تھے کہ یہ کیسا دین ہے مسلمانوں کا کہ ان کا مستقل کوئی قبلہ نہیں ہے، یہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن جب مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دیا گیا تو یہ کہنے لگے، لوگوں کے درمیان ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرانے لگے یہود و نصارہ کہ یہ کیسا دین ہے جو بدلتا ہے، قبلہ پہلے اس طرف تھا اب بدل گیا۔ تو ان کا دین بار بار بدلتا رہتا ہے، کوئی مضبوط ٹھوس دین نہیں ہے جس کے اندر بار بار تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ اس طرح لوگوں کے ذہن میں ڈال کر کے شکوک و شبہات پیدا کرتے، لوگوں کے ذہن میں دین کے بارے میں وسوسہ پیدا کرا دیتے تھے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیت المقدس کی طرف رخ کیے مدینہ میں، وہ یہودیوں کی دل جوئی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ فرمایا تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا کہ یہ یہودی آپ کے ان کے قبلے کی طرف رخ کرنے سے وہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے، لہذا آپ ان کے خوش کرنے کی فکر میں نہ رہیں، بلکہ آپ اللہ کے حکم کی اتباع کریں۔ مسجد حرام کی طرف آپ کو رخ کرنے کا اللہ نے حکم دیا، آپ مسجد حرام کی طرف رخ کر لیں۔ اللہ نے آیت نازل کی کہ ان کے اعتراض کو ذکر کیا کہ ما واللہم، وہ کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو پھیر دیا، عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اس قبلے سے جس پر وہ تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی مغرب بھی، یعنی اللہ تعالیٰ ہر سمت میں اللہ کی توجہ ہے، اللہ تعالیٰ کا تجلی ہے، ہر طرف ہے، جس طرف بھی رخ کرے، مشرق ہو مغرب ہو شمال ہو جنوب ہو، یعنی دنیا کا کونا کونا جس کونے کی طرف بھی آدمی رخ کر لے ادھر اللہ کی ذات ہے، ادھر اللہ کی توجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ کو محیط ہے، لہذا اللہ ہر طرف ہے، لہذا مشرق بھی اللہ ہی کی ہے، مغرب بھی اللہ ہی کی ہے۔ ایک ہی جواب اللہ نے ان کو دینے کا حکم دیا کہ آپ یہودیوں سے کہہ دو کہ مشرق بھی اللہ کی ہے، مغرب بھی اللہ ہی کی طرف کا رخ ہے، لہذا جس طرف مجھے اللہ کا حکم ملے گا اس طرف میں رخ کروں گا۔ تو اصل چیز اتباع ہے، یہ مشرق کی طرف رخ کرنا، مغرب کی طرف رخ کرنا یا ایک جہت کو متعین کرنا، یہ سب اصل نہیں ہے، اصل اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے حکم کی اتباع ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرف حکم دے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، یہی اطاعت ہی اصل ہے۔ قبلے کے اندر کسی جہت میں اللہ نے کوئی چیز نہیں رکھی ہے، بلکہ اللہ کی اطاعت اصل ہے۔ مسلمان اس کو سمجھتے تھے، لہذا جہاں جہاں بھی رخ ملا ادھر ادھر رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ ان کے لیے دل میں کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ پریشانی کی بات ہے تو یہود و نصارہ کو ہے، ان کے دل میں پریشانی ہوئی کہ کیا ہوا، قبلہ ان کا پھر گیا، دین کے سلسلے میں تذبذب میں، شکوک و شبہات میں وہ رہتے اور قبلے کے سلسلے میں وہ پریشان رہتے تھے۔ لیکن مومن اطمینان کے ساتھ جدھر اللہ کا حکم ہو ادھر رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، ان کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی۔ فرمایا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دی ہے۔ صراط مستقیم یعنی دین اسلام، دین اسلام، دین حنیف، یہی صراط مستقیم ہے، اس کی طرف اللہ نے مسلمانوں کو ہدایت دی ہے۔ لہذا اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے، اپنی چاہت سے اللہ نے ہدایت دی، جس کی وجہ سے وہ جس طرف حکم ہوا اس طرف پورے اطمینان کے ساتھ وہ اللہ کی اطاعت کو، حکم کو بجا لا رہے ہیں۔ لیکن جن کو ہدایت اللہ نے نہیں دی وہ اس سلسلے میں پریشان ہیں، قبلے کے سلسلے میں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تم کو، یعنی جس طرح صراط مستقیم دی، عظیم دولت سے نوازا، اسی طرح ایک اور نعمت سے، ایک اور فضیلت سے تم کو نوازا۔ دوسری فضیلت کا اللہ نے ذکر کیا، یعنی اس امت کو اللہ نے صراط مستقیم کی ہدایت دی، ایک نعمت، اور دوسری نعمت اللہ نے فرمایا جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے۔ وسط کا دو معنی ہے، ایک اعتدال کا اور خیر کا، دوسرا معنی خیر کا، یعنی اس امت کو اللہ نے خیر امت بھی بنایا، تمام امتوں میں بہترین امت امت محمدیہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ امت بہترین امت ہے۔ تو وسط کا ایک معنی خیر کا ہے، اور وسط کا ایک معنی معتدل کا ہے، اعتدال۔ اعتدال کے معنی درمیانہ پن، یعنی یہ امت معتدل رہے گی، اس کا ہر کام اعتدال کے ساتھ ہوگا، عمل اعتدال کے ساتھ، ان کا عقیدہ اعتدال کے ساتھ، یعنی کمی بھی نہیں زیادتی بھی نہیں۔ کمی کرنا اور زیادتی کرنا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، جسے افراط اور تفرید کہتے ہیں، کمی اور زیادتی۔ عیسائیوں نے غلو کر دیا، زیادتی کر دی، یہودیوں نے کمی کر دیا۔ کیا کمی کی؟ اللہ تعالیٰ کو خدا ماننا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا ہے، لیکن امت وسط ہم درمیانی اعتدال پر ہیں، تمام انبیاء کو مانتے ہیں، تمام انبیاء کا احترام کرتے ہیں، کسی کے احترام میں کمی نہیں کرتے، کسی کے احترام میں زیادتی بھی نہیں کرتے کہ خدا کا درجہ دے دیں۔ لیکن یہود و نصارہ ایسے نہیں تھے۔ یہود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے، ان کے زمانے کے نبی کی، موسیٰ علیہ السلام کی ایسی نافرمانی کی ہے
کہ ایک دم احترام سے نیچے ہٹ گئے، بے ادبی کرنے لگے۔ ایک موقع پر جنگ کے لیے کہ اللہ کا حکم ہوا فلاں قوم سے جا کر کے جنگ کرو اور اپنے شہر کو فتح کرو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بلائے تو کہنے لگے اذهب انت وربک فقاتلا، تم اور تمہارا رب دونوں جا کر کے لڑو، ہم لڑ نہیں سکتے اس قوم سے، اپنے پروردگار کو لے کر جا کر لڑو۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے قوم، یعنی موسیٰ کی علیہ السلام کی بے ادبی، بے احترامی ہے کہ تم خود جا کر کے لڑو، اتنا احترام میں کمی کر دیا۔ لیکن نصارہ اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دے دیا، تو یہ غلو بھی ہے، اور یہود کمی کی طرف آ گئے اور عیسائی غلو کی طرف آ گئے زیادہ تر۔ لیکن یہ امت اعتدال پر رہے گی، یعنی تمام نبیوں کا احترام کرے گی، بے ادبی نہیں کرے گی جیسے یہودیوں نے کیا موسیٰ علیہ السلام کی، اور خدا بھی نہیں جانے گی نبیوں کو، خدا کا درجہ بھی نہیں دے گی یہ امت، جیسے عیسائیوں نے کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دے دیا۔ یہ معتدل امت ہے، اس کا ایمان بھی معتدل، اس کا عمل بھی معتدل، اعتدال پر رہے گا، اس کا قول بھی اعتدال کے ساتھ، ہر کام اعتدال کے ساتھ۔ اور سب سے بہترین امت بھی وہی ہے جس کا ہر کام معتدل ہو، درمیانہ ہو، نہ کمی ہو نہ زیادتی ہو۔ کمی اور زیادتی غلط چیز ہے، کمی یہ جرم ہے اور زیادتی بھی جرم ہے، غلو نہیں کرنا چاہیے لہذا۔ لیکن یہ امت دونوں کے درمیان ہے، اعتدال درمیان ہی کو کہتے ہیں۔ خیر الامور اوساطها، تمام کاموں میں بھی بہتری جو ہے وہ درمیانہ پن ہے۔ آدمی کوئی عمل کرے درمیانہ پن کے ساتھ عمل کرے، خرچ کرے تو درمیانہ طریقے سے خرچ کرے، ایسا نہیں کہ خرچ میں بخل کرے، کمی کرے، یہ بھی غلط ہے، اور خرچ میں زیادتی کرے، اسراف کرے، غلو کرے، اور ایک دم سے اپنے لیے نہ رکھے بغیر اٹھا کر کے پورا صدقہ کر دے، یہ بھی حد درجہ غلو ہے صدقہ، کہ اپنے لیے بعد میں بھوک کی وجہ سے دوسروں کے سامنے مانگنا پڑے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہر کام، چاہے صدقہ ہو، نیک عمل ہو، کوئی بھی آدمی عمل کیا، جذبے میں آیا ایک وقت کھڑا ہو 20 رکعت پڑھ لیا نفل نماز کسی رات، بعد میں بالکل فرائض بھی چھوڑ دیا، تو ایک دم کمی کیا تو ایسا کہ فرائض بھی چھوڑ دیا، اور جب پڑھنے پر آیا تو 20 40 100 رکعتیں، 50 15 طواف، 50 طواف، 100 طواف، یہ سب یہ غلو ہے۔ تو جذبے کی بات ہے، اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے ہر کام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی کام کرتے تھے برابر اعتدال کے ساتھ، آپ ایک کام شروع کیے تو ہمیشہ وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت چھوڑ گئی تھی، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی ایک قوم آئی ہوئی تھی، ان دین کی دعوت دیتے دیتے وقت ہو چکا تھا نماز کا، اور سنت رہ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر، وہ عصر کی سنت ہے اس لیے وہ غیر مؤکدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ چھوڑ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عصر کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھے، وہ سنت کی تلافی کے لیے 2 رکعت پڑھے، تو وہ ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہا کرے، اور یہ حدیث میں ہے۔ لیکن امت کو منع ہے، امت عصر کے بعد نفل نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، بلکہ فرائض پڑھ سکتے ہیں، قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں عصر کے بعد، لیکن عصر کے فرض نماز کے بعد نفل نماز ممنوع ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے پوری زندگی، حدیث کی کتاب میں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ حدیث میں ہے لہذا میں بھی پڑھوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھے ہیں، تو مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ اجازت تھی، صرف آپ کے لیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اجازت تھی؟ اس لیے کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو پابندی کے ساتھ کرتے ہیں، ایسا نہیں ایک دن کیے دوسرے دن چھوڑ دیا، ایسا نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھے تو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، روایتوں میں آتا ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اعتدال کے ساتھ ہر عمل ہونا چاہیے۔ اس امت کو بھی اللہ نے امت وسط بنایا، فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، معتدل اعتدال والی درمیانی امت اللہ نے ہمیں بنائی ہے ہر کام میں، قول و عمل میں، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ لوگوں پر تم گواہ رہو۔ معتدل امت یعنی بہترین امت بنایا، کیوں؟ تاکہ قیامت میں لوگوں پر گواہ رہیں۔ کیا مطلب ہے لوگوں پر گواہ ہونے کا؟ مطلب یہ کہ کل قیامت میں جب انسانوں کا تھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوگا میدان محشر میں، اللہ ہر قوم اپنی اپنی نبی کے ساتھ، ہر امت اپنے نبی کے ساتھ قیامت میں حاضر کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے کفر و شرک کیوں اختیار کیا؟ تم نے برے عمل کو کیوں اختیار کیا؟ کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا؟ کوئی سمجھانے والا نہیں آیا؟ کیا یہ نبی نہیں بتایا تم کو؟
اچھے کام کی خبر انہوں نے نہیں دی، انجام نہیں بتایا، برے کام کا انجام کیا ہوگا انہوں نے نہیں بتایا، تو ہر امت، وہ امت کہے گی کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی امت کہے گی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جھوٹی بات کہے گی، قوم جھوٹی ہوگی اور کہے گی کہ نبی نے ہم کو نہیں سمجھایا، نہیں بتائی، پوری امت اس طرح کہے گی۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ گواہ کے طور پر امت محمدیہ کو پیش کریں گے۔ ہر نبی انکار کرے گی تو نبی سے اللہ پوچھیں گے، قوم جب انکار کر دے گی کہ نبی نے کوئی بات نہیں کہی تو اللہ تعالیٰ انبیاء سے پوچھیں گے کیا تم نے تبلیغ نہیں کیا، دین کی بات نہیں بتائی؟ تو سب نبی کہیں گے ہم نے برابر پورے دین کی بات بندوں تک پہنچا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے دلیل کیا ہے، گواہ پیش کرو۔ چنانچہ تمام انبیاء امت محمدیہ کو گواہ میں پیش کرے گی، گواہی میں۔ اسی کو اللہ نے کہا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ لوگوں پر تم گواہ رہو۔ یہ امت آئے گی اور تمام امتوں کے حق میں گواہی دے گی کہ تمام انبیاء نے ان کی قوم تک پوری دین کی بات پہنچا دی ہے، کوئی کمی نہیں کی۔ اب پوری امت کہے گی کہ تو امت محمدیہ سب سے آخر میں آئی ہے، یہ امت کیسے جانتی ہے کہ انبیاء نے ہم تک بات پہنچا دی؟ یہ اعتراض کریں گے پوری قوم۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس امت سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کیا گواہ ہے، دلیل کیا ہے کہ تمام انبیاء نے ان کی قوم تک بات مکمل طور پر پہنچا دی ہے؟ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری امت محمدیہ کی گواہی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پیش فرمائے گا۔ یہ امت کہے گی کہ ہمارے نبی نے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے، اور تیرے قرآن جو تو نے کلام مجید نازل کیا اس میں تو نے خبر دی ہے، اے اللہ تو ہی نے خبر دی ہے کہ تمام انبیاء نے بات پہنچا دی ہے اپنی امت تک، اور یہ بات ہم کو ہمارے نبی نے بتائی ہے، اور وہ نبی کہ جن کی بات ہمارے نزدیک سب سے زیادہ معتبر ہے۔ ہماری دیکھی ہوئی چیز، آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز غلط ہو سکتی ہے، لیکن نبی کی سنی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ نبی کی بات پر ہم اتنا زیادہ اعتماد رکھتے ہیں، اس سے بھی زیادہ اعتماد رکھتے ہیں جو ہماری آنکھوں میں دیکھی ہوئی ہیں، ہم اسے معتبر مانتے ہیں اور نبی نے کہی ہے، لہذا ہم کہتے ہیں کہ تمام انبیاء نے بات پہنچا دی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے آخر میں گواہی دیں گے کہ میری امت سچ کہتی ہے، تو پھر سارے دروازے اللہ تعالیٰ چھٹکارے کی بند کر دیں گے، اور مجرموں کو، یہود و نصارہ، کافر و مشرک کو حکم دے دیں گے فرشتوں کے ذریعے سے کھینچ کر جہنم میں ڈالنے کا۔ بس پورے دلیل حجت ختم ہو جائے گی، امت محمدیہ گواہی دے گی، اور ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنیں گے۔ اسی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہوں گے، تم سچ کہہ رہے ہو اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے کل قیامت میں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قبلے کو بدلنے میں کیا حکمت ہے، وہ حکمت اللہ نے یہاں اس حصے میں جو میں نے تلاوت کی اس میں اللہ نے بیان کیا۔ یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے مدینہ میں، پھر اللہ مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا کہ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اس میں کیا حکمت ہے، کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فائدہ یہ ہے کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ کون متبع ہے، کون منکر ہے، کون فرما بردار ہے، کون کافر ہے۔ قبلے سے معلوم ہو جائے گا، اس حکم سے معلوم ہو جائے گا کہ کون کافر ہے، کون فرما بردار ہے۔ اسی کو اللہ نے ذکر فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، جس قبلے پر ہم نے اس قبلے کو مقرر نہیں کیا جس قبلے پر آپ تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر ہم معلوم کرا دیں کہ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے، مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور کون اپنے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، ایڑیوں کے بل الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، یعنی کون منکر ہے، کون فرما بردار ہے، کون متبع ہے، کون نافرمان ہے۔ اس کے اظہار کے لیے اللہ نے یہ قبلے کا حکم دیا۔ یقیناً ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، مشرکین مکہ میں بعض مسلمان ہو گئے، اس لیے کہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں مسلمان، اس لیے اسلام میں رہے۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے تو یہ مشرکین مکہ پھر شرک کے اندر داخل ہو گئے، اسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبلے کو چھوڑ دیے، اس ضد میں، اس تعصب میں انہوں نے وہ اسلام کو چھوڑ دیا اور کفر کو، شرک کو، بت پرستی کو انہوں نے اختیار کر لیا۔ اب معلوم ہو گیا کہ کون حق پر تھا، کون غلط تھا۔ وہ اسلام کے اندر صرف اس لیے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن جب آپ قبلے سے پھر گئے تو وہ بھی اسلام سے پھر گئے۔ اسلام اس لیے نہیں لایا جاتا، اسلام سچے دل سے قبول کیا جاتا ہے، کوئی ضد اور تعصب کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا جاتا۔ یہ لوگ صرف تعصب کی وجہ سے اسلام قبول کیے کہ مسلمان ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں اس لیے وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ ایسا اسلام اللہ کے نزدیک معتبر نہیں۔ اس کو معلوم کرانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، اس کے اظہار کے لیے اللہ نے ایسے قبلے کی تبدیلی کی۔ لیکن جب مدینہ میں بیت المقدس کے رخ کرنے لگے تو بعض یہودی اسلام کے اندر داخل ہو گئے، یہ سمجھ کر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے قبلے کی اتباع کرتے ہیں، لہذا اتحاد پیدا ہو گیا، اس لیے خوشی میں اسلام میں داخل ہو گئے۔ لیکن اللہ نے پھر آیت نازل فرمائی کہ مسجد حرام کی طرف رخ کر لیں، تو پھر وہ یہودی کافر ہو گئے جو صرف اس وجہ سے اسلام قبول کیے، تعصب کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبلے کی اتباع کرتے ہیں، یہ سوچ کر جو ایمان میں داخل ہوئے تھے، اسلام مسلمان ہوئے تھے، اسلام میں داخل ہوئے، وہ پھر کافر ہو گئے۔ تو اب معلوم ہو گیا کہ یہ یہودی جو اسلام کے اندر داخل ہوئے سچے طریقے سے داخل نہیں ہوئے، یہ مشرک جو مکے میں اسلام میں داخل ہوئے تھے سچے طریقے سے داخل نہیں ہوئے تھے، سچے دل سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ بات معلوم ہو گئی، منافقت ان کے اندر تھی۔ تو یہ اس بات کے اظہار کے لیے اللہ نے ایسے قبلے کی تبدیلی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ من یتبع الرسول الا لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، اظہار بطور اظہار کے، یعنی لوگوں پر ظاہر کرنے کے اعتبار سے ہم لوگوں کو معلوم کرا دیں کہ کون رسول کا متبع ہے اور کون الٹے پاؤں پھرتا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ قبلے کی تبدیلی یہ بہت بھاری ہوئی، مشکل ہوا ان کے لیے، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے ہدایت دی، یعنی جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، قبلے کا معاملہ ان کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں، صحابہ کے لیے، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، جیسے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اصل چیز اللہ کی اطاعت ہے، جدھر بھی رخ کرو اللہ کا، جدھر حکم ملا، ادھر چاروں طرف بھی اگر حکم ہو روزانہ تو ہم روزانہ چاروں طرف رخ کریں گے، اس لیے کہ ہر طرف اللہ ہے اور اللہ کا حکم اصل ہے، اللہ کی اطاعت اصل ہے۔ کسی چیز کی طرف اللہ نے، کسی رخ کی طرف، کسی جہت کی طرف کوئی چیز نہیں ہے، جیسے یہود و نصارہ سمجھتے ہیں، اور یہود کا ایک خاص قبلہ ہے اسی کی طرف رخ کرتے ہیں، دوسری طرف رخ نہیں کرتے، اور ایسے عیسائی بھی ایک ہی طرف رخ کرتے ہیں، لیکن مسلمان سمجھتے ہیں کہ رخ کے اندر کچھ نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے حکم میں، اصل چیز اللہ کا حکم ہے، اصل اللہ کی اطاعت ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، تو جو لوگ تعصب کی وجہ سے اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے ان کے لیے، یہودیوں کے لیے جب بیت المقدس سے قبلہ ہٹ گیا تو یہ بات ان کے لیے بہت مشکل ہوئی، بہت بھاری ہوئی، یہ قبلے کی تبدیلی، اور اسلام سے وہ پھر گئے۔ لیکن اللہ نے مسلمانوں کو ہدایت دی، جیسے جیسے اللہ کا حکم ملتا گیا ویسے ویسے وہ پھرتے گئے۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ مدینے میں جو مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، جب نماز کے موقع پر وہ حکم نازل ہوا، بعض روایتوں میں آتا ہے ظہر کا وقت تھا، ظہر کی نماز چل رہی تھی مدینہ میں، بعض روایتوں میں آتا ہے عصر کی نماز چل رہی تھی، درمیان میں اللہ نے 1 رکعت 2 رکعت کے بعد حکم نازل کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت جبریل کے ذریعے سے بتا دیا کہ اب قبلے میں فوراً رخ کر لو مسجد حرام کی طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے پھر گئے، نماز ہی میں پھر گئے سب، اور جتنے جلدی نماز ہونے کے بعد پورے صحابہ گئے، پورے محلے میں جا کر کے اعلان کیا، جہاں جہاں بھی قبیلہ بنو سلمہ میں جا کر کے دیکھا کہ وہ عصر کی نماز میں وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے نماز میں بلند آواز سے کہا کہ تم رخ کر لو، رخ پھیر لو مسجد حرام کی طرف، ابھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ کے آئے ہیں، لہذا اپنا رخ پھیر لو۔ جب انہوں نے فوراً سنا نماز ہی میں پھر گئے، یعنی اللہ کا حکم جب بھی آئے، جیسے جس حالت میں آئے اسی حالت میں فوراً وہ اطاعت کے لیے تیار، نماز ہی کے حالت میں وہ بدل گئے، حالانکہ بالکل پیچھے تھا، ایسا رخ تھا اگر پھرنا ہو تو قبلے کی، تو مسجد حرام کی طرف پیچھے کے لوگ، سامنے کے لوگ پیچھے جانا تھا، لیکن پھر بھی تبدیلی کیے، پورے سامنے کے تھے پورے عورتوں کی جو صف تھے وہ پورے کے پورے پیچھے ہو گئے،
اور پیچھے جو تھے وہ سامنے آ گئے، یعنی بالکل رخ بدل کر تھا، وہ شمال کی طرف تو وہ جنوب کی طرف، اس طرح تھا۔ اللہ کا حکم ہوا، فوراً نماز ہی میں بدل گئے۔ لیکن دوسرے محلے میں روایتوں میں آتا ہے کہ دوسرے محلے میں فجر کی دوسرے دن فجر کے وقت میں معلوم ہوئی، فجر کی نماز میں 1 رکعت ہونے کے بعد اطلاع پہنچی تو انہوں نے بھی نماز ہی میں پھر گئے مسجد حرام کی طرف۔ وہاں تک ان کو اطلاع نہیں پہنچی تھی، لیکن فجر کی نماز میں 1 رکعت کے بعد جب اطلاع ملی تو فوراً نماز ہی میں وہ مسجد حرام کی طرف پھر گئے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم کی اتباع کیے۔ تو اصل چیز اللہ کے حکم کی اتباع ہے، اطاعت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت ہے، اتباع ہے، یہ اصل چیز ہے۔ جہاں جہاں بھی یہ ہو وہ کامیاب ہو، وہ عمل صحیح ہے۔ اللہ کا حکم جہاں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع جہاں ہو، وہ عمل صحیح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام جب تکبیر کہے تم تکبیر کہو، امام جب رکوع کرے رکوع کرو، امام جب سجدہ کرے سجدہ کرو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی اسی طرح امام کے پیچھے کرتا ہے تو یہ امام کی اتباع نہیں ہے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا تو اصل چیز اللہ کے حکم کی اتباع ہے۔ بالکل اسی طریقے سے علماء نے ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ مائک پر نماز، مائک کے ذریعے سے اگر نماز ہو تو نماز ہو جائے گی، لیکن بعض اعتراض کرتے ہیں، لیکن بالکل صحیح ہے نماز، اس لیے کہ امام کی بعین ہی وہ امام کی آواز ہے۔ مائک امام کی آواز کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، بس واسطہ ہے، بعین ہی وہی آواز ہے، امام ہی کی آواز ہے جو مقتدیوں تک مائک کے ذریعے سے پہنچتی ہے۔ یہ کوئی حکایت نقل ہو کر کے نہیں آتی ہے آواز، جیسے مثال کے طور پر فون میں کوئی امام کی نماز کو، مغرب کی نماز کو ریکارڈ کر لے، پکڑ لے، اور پھر گھر میں جا کر کے والد صاحب کو دے دے، نماز نہیں پڑھی، یہاں آن کر دیتا ہوں جماعت سے نماز پڑھ لو، امام اللہ اکبر وہاں کے گھر میں ہی کھڑے ہو کر وہ فون پر قرات ہوئی، پھر رکوع ہوا تو رکوع میں چلے گئے، نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ نقل ہو کر کے دوسری آواز ہے۔ یہ بعین ہی امام کی آواز ہو تو نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ امام کی اقتدا ہے، نہ کہ وہ مائک کی اقتدا۔ مائک کی اقتدا نہیں، امام کی اقتدا ہے۔ بالکل ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اقتدا ہے۔ امام جب اللہ اکبر کہیں تو اللہ اکبر کہنا یہ امام کی اتباع نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع ہے۔ تو اصل چیز اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کا حکم کی اتباع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع۔ تو یہاں فرمایا الا علی الذین ھدی اللہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم۔ اب صحابہ کرام کے دل میں ایک پریشانی ہوئی کہ 16 یا 17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف جو رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، اب وہ نماز مکمل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہمارے باپ دادا جو انتقال کر چکے یا جو بھی اس طرف رخ کر کے ہم بھی نماز پڑھے، ہماری نمازیں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ صحابہ کرام کو ایک پریشانی لاحق ہوئی تو اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے آپ نے نماز پڑھی ہے، یہ قرآن کی آیت سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن کی کوئی آیت، کسی آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی خفی کے ذریعے سے معلوم ہوا، یعنی حضرت جبرائیل آ کر نہیں بتایا، جیسے قرآن کی آیت لا کر کے پڑھ کر کے سناتے، اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبرائیل نہیں آیا، آ کر کے حکم نہیں دیا کہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کرے، بلکہ آپ کو حکم ملا وحی خفی کے ذریعے سے کہ دل میں اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا وہی حضرت جبرائیل بھی لائے ہوں اور بتائے ہوں، لیکن قرآن کی آیت کے طور پر نہیں ہے، بلکہ ایسے ہی بتایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دل میں اللہ نے القاء فرمائی، وحی فرمائی، بات ڈالی اللہ نے، اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ یہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کرنا قرآن کی آیت سے ثابت نہیں ہے، قرآن کی آیت سے نہیں ہے بلکہ حدیث سے ثابت ہے، اور حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طور سے، یعنی اللہ کے حکم ہی سے کیا، لیکن وحی خفی کے ذریعے سے کیا ہے۔ تو معلوم ہوا حدیث بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ اختیار کیے، اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کیا، کیونکہ اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ صحابہ اعتراض کرے تو اللہ تعالیٰ آیت نازل کیا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ آیت اللہ نے جو بیت المقدس کی طرف تم نے نماز پڑھی ہے، یہ اللہ آیت نازل کیا، تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ بھی راضی تھا آپ کے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اللہ کے حکم سے آپ نے کیا ہے۔
تو لیکن قرآن سے ثابت نہیں، حدیث سے ہے، تو معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو حدیث کی اتباع بھی بہت ضروری، جیسے قرآن ضروری ہے حدیث بھی ضروری ہے، حدیث پر عمل بھی ضروری ہے۔ کوئی اگر کہے کہ مجھے صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ حدیث کی بھی بہت ضرورت ہے، بس حدیث پر بھی عمل ضروری ہے، قرآن پر بھی ضروری ہے۔ فرق اتنا ہے کہ قرآن پر جو حکم ہے اس پر عمل کرنے کو فرض کہتے ہیں، اور حدیث میں جو حکم کرنے کا ہے اور جس کا کرنا ضروری ہے، جس کے کرنے کو کہا گیا، اسے واجب کہتے ہیں۔ یہی فرق ہے فرض اور واجب میں۔ عملاً دونوں ضروری ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ قرآن کا حکم فرض ہے، حدیث کا حکم واجب ہے، یہی فرق ہے، ورنہ فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں، یہی فرق ہے۔ جو چیز حدیث سے ثابت ہوتی ہے وہ واجب ہوتی ہے، جو قرآن سے ثابت ہو وہ فرض ہے، اور عمل کے اعتبار سے دونوں ضروری ہیں، یعنی اللہ کا حکم بھی ضروری ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت بھی، اتباع بھی ضروری ہے، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ تو فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں ایک بات اور غور کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، صحابہ نے پوچھا نماز کا کیا ہوگا، بیت المقدس کی طرف جو رخ کر کے نماز پڑھے وہ نماز کا کیا ہوگا، تو اللہ نے آیت نازل فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، صلاتکم، عربی میں نماز کو صلات کہتے ہیں، صلاتکم نہیں کہا بلکہ ایمانکم کہا۔ تو اس سے مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان سے تعبیر کیا ہے، ایمان کے لفظ سے بیان کیا ہے، تو نماز ایمان کے لیے بہت ضروری ہے، مومن کے لیے بہت ضروری ہے۔ نماز ایک اہم فریضہ ہے، اور بہت اہم فریضہ، تمام فرائض میں سب سے اہم فریضہ، روزے سے بڑھ کر اہم فریضہ نماز ہے آدمی کے لیے، اس کو اللہ نے ایمان سے تعبیر کیا، تو معلوم ہوا ایمان کے لیے نماز بہت ضروری ہے۔ ایمان اور نماز دونوں کا گہرا تعلق ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان، نماز کی جگہ میں ایمان کر کے ذکر فرمایا، لیضیع ایمانکم، تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، مطلب تمہاری نماز کو۔ تمام مفسرین لکھتے ہیں یہاں مراد نماز ہی ہے، تو نماز کو اللہ نے ایمان کے ساتھ، اسی لیے ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز کو ترک کرے اس نے کفر کیا۔ اب کفر والعمل اتنا سخت حکم کیوں ہے؟ یعنی وہ عمل بہت اہم ہے، اسی لیے اس کا چھوڑنا بہت سخت وعید رکھتا ہے، اس لیے کفر سے تعبیر کیا گیا، ورنہ حقیقتاً کافر نہیں ہوتا، لیکن وہ عمل نماز کا چھوڑنا بہت سخت شدید گناہ ہے، اس کی شدت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کفر کر کے کہا گیا۔ اور حدیث میں آتا ہے، یہاں ایمان کو اللہ نے، نماز کو ایمان سے تعبیر کیا، حدیث میں اللہ کے رسول نے نماز کو دین سے تعبیر کیا، وہی ایمان دین دونوں ایک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، فمن اقامها اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، ومن ہدم فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا، ڈھا دیا، اس نے دین کو ڈھا دیا۔ ستون سمجھتے ہیں، ستون عمارت ہے، کوئی چھت وغیرہ چھوٹا گول ہو، جیسے ہم نے دیکھا ہوگا درمیان میں ایک ستون، ایک سہارے کے طور پر ایک چیز کھڑا کیا جاتا ہے، اسی کو ستون کہتے ہیں۔ تو نماز دین کا ستون ہے، تو ایک عمارت ہے، ایک چھت ہے، اس کا ایک ہی ستون ہے، اگر وہ ستون گرا دے تو وہ عمارت ٹھہر سکتا ہے؟ نہیں ٹھہر سکتا، گر جائے گا۔ اسی طریقے سے نماز کے بغیر دین بھی نہیں ٹھہرے گا، قائم نہیں رہے گا، یعنی آپس میں دونوں کا تعلق ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کر کے نہیں کہا، ایمان کر کے کہا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہاری ایمان کو، یعنی تمہاری نمازوں کو جو بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی ہے ضائع نہیں کرے گا، یعنی اسے بھی قبول کر لے گا، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کے حکم سے تم نے کیا ہے، اللہ کے رسول کے حکم سے تم نے کیا ہے، لہذا اسے بھی ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت شفیق ہے، مہربان ہے، یعنی اسی مہربانی کا یہ تقاضا ہے کہ اس نے تمہارے عمل کو، جو اللہ کی شان نشان نہیں بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ قدردان ہے، بندے کے عمل کو قبول کر لیتا ہے اور اپنی شان نشان بدلا دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ایمان کی، ان کے عمل کی قدردانی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کے احکامات کی، رسول کے احکامات کی، شریعت کی قدردانی کی، یعنی پیروی کی، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا صل على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.